بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم الخاتمۃ فی التوابع یہ سبق پڑھیں گے۔ پیچھے ہم مرفوعات، منصوبات اور مجرورات پڑھ چکے ہیں۔ عبارت دیکھیے، الخاتمۃ فی التوابع اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربة كان اعرابها بالاصالة بان دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، فقد يكون اعراب الاسم بتبعية ما قبله ويسمى التابع لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، والتوابع 5 أقسام: النعت والعطف بالحرف والتأكيد والبدل وعطف البيان۔ اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربة، جان لیجئے کہ جو اسماء معربہ یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات گزر چکے ہیں۔ اسی طرح ترجمہ کریں گے ہم، اعلم جان لیجئے، ان التی مرت من الاسماء المعربۃ، کہ جن اسماء معربہ کا بیان گزر چکا ہے، جو اسماء معربہ گزر چکے ہیں یعنی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، کان اعرابها، ان کا اعراب اصالتاً تھا، بأن دخلت العوامل، بئی طور کہ ان پر عوامل داخل تھے، فقد يكون اعراب الاسم بتبعیة ما قبله، کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، فقد يكون اعراب الاسم بتبعیة ما قبله، کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، ويسمى التابع، اور اس کا نام تابع رکھا جاتا ہے، ويسمى التابع، اور اس کا نام تابع رکھا جاتا ہے، لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، اور وہ سے مراد تابع، اور وہ یعنی تابع ہر ایسا دوسرا اسم ہے، ہر ایسا دوسرا اسم ہے، وہ کل ثان، ہر ایسا دوسرا اسم ہے، معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، جس کو ایک ہی جہت سے اپنے ما قبل کا اعراب دیا گیا ہو، کل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، اور وہ یعنی تابع ہر ایسا دوسرا اسم ہے جس کو ایک ہی جہت سے اپنے ما قبل کا اعراب دیا گیا ہو۔ والتوابع 5 اقسام، اور توابع کی 5 قسمیں ہیں: النعت نعت، والعطف بالحرف عطف بالحرف، والتأکید تاکید، والبدل بدل، وعطف البیان اور عطف بیان۔ الخاتمۃ فی التوابع، خاتمہ توابع کے بیان میں ہے، خاتمہ توابع کے بیان میں ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے جو اسماء معربہ پڑھے ہیں ان کا اعراب براہ راست عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعراب اصالتاً اور براہ راست نہیں ہوتا، بلکہ جو اعراب ما قبل کا ہوتا ہے وہی اعراب اس اسم کا اور اس لفظ کا بھی ہوتا ہے۔ تو جن اسماء معربہ کا اعراب، جن اسماء معربہ کا اعراب براہ راست یعنی اصالتاً نہیں ہوتا، ایسے اسماء کو توابع کہتے ہیں، ایسے اسماء کو توابع کہتے ہیں۔ اب توابع یہ تابع کی جمع ہے، توابع تابع کی جمع ہے۔ تابع کے لغوی معنی آتے ہیں پیچھے چلنے والا، اور چونکہ یہ اسم بھی اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے، اسی کے مطابق چلتا ہے، اسی کے مطابق اس کا اعراب آتا ہے، اس لیے اس کو بھی تابع کہتے ہیں۔ اب تابع کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟
تو کتاب میں موجود ہے، دیکھیے وہ وَكُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وہ اور ایسا دوسرا اسم ہے، تو جو بھی تابع ہوگا وہ دوسرے اسم ہوگا، پہلا اسم تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلا کا اعراب تو براہ راست آتا ہے اس پر عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے، تو دوسرا اسم ہے جس کو اپنے ماقبل کا اعراب دیا گیا ہو، اپنے ماقبل کا اعراب دیا گیا ہو اور دونوں کی وجہ ایک ہو اعراب دینے کی، یعنی پہلا فاعل بن رہا ہے تو دوسرا بھی فاعل بنے گا، پہلا مبتدا بن رہا ہے تو دوسرا بھی مبتدا بنے گا، پہلا خبر بن رہا ہے تو دوسرا بھی خبر بنے گا، پہلا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے تو دوسرا بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، پہلا خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو دوسرا بھی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، پہلا منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، دوسرا بھی منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو وہ وَكُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ تابع کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربہ، جان لیجئے کہ جو اسماء معربہ گزر چکے ہیں، اسماء معربہ کون سے گزرے؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، ان کا اعراب براہ راست تھا اس طور پر کہ ان پر ڈائریکٹ عوامل داخل تھے، لیکن کبھی اسم کا اعراب اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، تو جو اسم کا اعراب، جن اسماء کا اعراب اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے وہ یسمى تابع، اس کو تابع کہتے ہیں، اس کو تابع کہتے ہیں، تابع نام رکھا جاتا ہے۔ کیوں تابع نام رکھا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو وجہ تسمیہ لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، اس لیے کہ وہ اعراب میں اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، اعراب میں اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے، وہ وَكُلُّ ثَانٍ مُعْرَبٍ بِإِعْرَابِ سَابِقِهِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ اصطلاحی تعریف ہے، اور توابع 5 ہے، کون کون سے؟ نعت، عطف الحرف، تاکید، بدل اور عطف بیان۔ فصل القسم الأول النعت تابع يدل على معنى في متبوعه نحو جاني رجل عالم، أو في متعلق متبوعه نحو جاني رجل عالم أبوه، ويسمى صفة أيضا، والقسم الأول إنما يتبع متبوعه في 10 أشياء في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث نحو جاني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزيد العالم وامرأة عالمة، والقسم الثاني إنما يتبع متبوعه في 5 الأول فقط، يعني الإعراب والتعريف والتنكير نحو قوله تعالى من هذه القرية الظالم أهلها، وفائدة النعت تخصيص المنعوت إن كان نكرتين نحو جاني رجل عالم، وتوضيحه إن كان معرفتين نحو جاني زيد الفاضل، وقد يكون لمجرد الثناء والمدح نحو بسم الله الرحمن الرحيم، وقد يكون للذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد يكون للتأكيد نحو قوله تعالى نفقة واحدة، واعلم أن النكرة توصف بالجملة الخبرية نحو مررت برجل أبوه عالم أو قام أبوه، والمضمر لا يوصف ولا يوصف به۔ اب یہاں سے توابع کی 5 اقسام میں سے پہلے قسم صفت کا بیان ہے، دیکھیے ترجمہ، فصل القسم الاول، یہ پہلی فصل ہے قسم اول کے بیان میں، النعت، نعت تابع يدل على معنى في متبوعه، نعت ایسا تابع ہے جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرے، تابع يدل على معنى في متبوعه، جو اپنے متبوع کے معنی پر دلالت کرے، نحو جیسے جانی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا، او فی متعلق متبوعه، یا اپنے متبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرے، او فی متعلق متبوعه، یا اپنے متبوع کے متعلق کے معنی پر دلالت کرے، نحو جانی رجل عالم ابوہ، میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کے ابا عالم ہیں، ویسمى صفة أيضا، اور اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کی تعریف بیان فرمائی ہے اور صفت کی تقسیم بھی ساتھ ہی بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہم تعریف سمجھتے ہیں کہ تعریف کیا ہے، تو نعت ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مطبوع کی مزید وضاحت کرے، اپنے مطبوع میں وہ معنی پائے جا رہے ہو،
یا اپنے مطبوع کے متعلق میں وہ معنی پائے جا رہے ہیں، تو صفت ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع میں جو معنی پائے جا رہے ہیں اس پر دلالت کرے، یا اپنے مطبوع کے متعلق میں جو معنی پائے جا رہے ہیں اس پر دلالت کرے۔ اب صفت کی دو قسمیں ہو گئی، ایک صفت بحال موصوف اور ایک صفت بحال متعلق موصوف۔ صفت کا جو مطبوع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موصوف، اور نعت کو صفت کہتے ہیں، یعنی موصوف اور صفت۔ دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ صفت کی دو قسمیں، ایک صفت حقیقی اور ایک صفت سببی۔ صفت حقیقی کا مطلب جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، جو مطبوع کے اندر پائے جا رہے ہو، اور صفت سببی کا مطلب جو اپنے مطبوع کے متعلق میں جو معنی پائے جا رہے ہیں اس پر دلالت کرے۔ تو النعت تابع، نعت ایسا تابع ہے تو نعت تابع ہوگا، نعت کا دوسرا نام صفت ہے تو نعت ایسا تابع ہے۔ يدل على معنى في مطبوعه، جو اپنے مطبوع میں جو معنی پائے جا رہے اس پر دلالت کرے، جیسے جاءنی رجل عالم، جاءنی رجل عالم۔ اب یہاں دیکھیے کہ رجل مطبوع ہے اور عالم تابع ہے، رجل مطبوع ہے اور عالم تابع ہے۔ اس عالم کے ذریعے سے رجل کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جو عالم ہے، یعنی میرے پاس عالم شخص آیا۔ تو اب عالم ہونا اسی رجل کی صفت ہے، اسی رجل کی صفت اس لیے کہ وہ خود عالم ہے۔ او فی متعلق مطبوعی، یا اپنے مطبوع کے متعلق میں جو معنی پایا جا رہا ہے اس پر دلالت کرے، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ۔ اب یہاں پر بھی رجل مطبوع ہے، موصوف ہے، لیکن عالم ابوہ، اب یہ رجل عالم نہیں ہے، یہ عالم ابو اس کی صفت تو ہے عالم، لیکن عالم یہ رجل کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے متعلق کے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ کیسے کہ میرے پاس ایک شخص آیا جس کے ابا عالم ہیں، جس کے والد عالم ہیں، تو اب ابو عالم، ابو اس کے متعلق کے معنی پر وہ دلالت کر رہا ہے، تو اسے کہیں گے نعت سببی۔ وہ یسمى صفۃ ایضا، اس کا نام صفت بھی رکھا جاتا ہے۔ والقسم الاول، اور قسم اول، انما يتبع مطبوعه في 10 اشیاء، 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، اور قسم اول 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ فی الاعراب، اعراب میں، والتعریف والتنکیر، تعریف و تنکیر میں، والافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث، افراد، تثنیہ، جمع، تذکیر اور تانیث میں۔ نحو جاءنی رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزید العالم وامرأة عالمۃ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو قسم اول ہے، یعنی جو اپنے مطبوع کے معنی پر دلالت کرے، جو اپنے مطبوع میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے، جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع میں ہو، یعنی صفت حقیقی، نعت حقیقی، تو وہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ یعنی مطبوع اور تابع دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں 10 چیزوں میں، اور 10 چیزوں میں سے بیک وقت 4 چیزیں دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ 10 چیزوں میں سے 4 چیزیں بیک وقت تابع میں، صفت میں پائی جاتی ہے جو مطبوع میں پائی جا رہی ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ اعراب میں اعراب 3 ہے، تو رفع، نصب، جر، رفع، نصب، جر۔ تعریف اور تو رفع، نصب، جر میں سے 1، تعریف، تنکیر یعنی معرفہ، نکرہ میں سے 2، افراد، تثنیہ، جمع یعنی واحد، تثنیہ، جمع میں سے 3، اور تذکیر اور تانیث یعنی مذکر اور مؤنث میں سے 4۔ جیسے جاءنی رجل عالم، جاءنی رجل عالم، تو اب رجل مطبوع ہے اور عالم صفت ہے، اس کا تابع ہے، نعت ہے۔ اب اعراب میں سے دیکھیے، اعراب 3 ہے، رفع، نصب، جر، تو رفع، نصب، جر میں سے 1 پایا جائے گا، تو رجل پر رفع ہے تو عالم پر بھی رفع ہے۔ تعریف، تنکیر، تعریف، تنکیر یعنی معرفہ، نکرہ میں سے دونوں میں سے 1 پایا جائے گا، تو رجل نکرہ ہے تو عالم بھی نکرہ ہے۔ واحد، تثنیہ، جمع میں سے 1، تو رجل واحد ہے تو عالم بھی واحد ہے۔ اور تذکیر و تانیث یعنی مذکر و مؤنث میں سے 1، رجل مذکر ہے تو عالم بھی مذکر ہے۔ اسی طرح رجلانی عالمانی میں بھی آپ دیکھیے، رجلانی موصوف ہے، عالمانی صفت ہے، تو دونوں میں 4 چیزیں پائی جائے گی، دونوں کا اعراب 1 ہے۔
دونوں حالت رفع میں ہیں، اور نکرہ دونوں نکرہ ہیں، معرفہ نکرہ میں سے، واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں تثنیہ ہیں، مذکر مؤنث میں سے دونوں مذکر ہیں۔ اسی طرح رجال عالمون، زید العالم، دیکھیے دونوں معرفہ ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے دونوں واحد ہے، دونوں مذکر ہے۔ امرأۃ عالمۃ میں دونوں مؤنث ہے، دونوں واحد ہے، اور دونوں معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہے، اور دونوں کا اعراب بھی ایک ہے۔ تو صفت کی پہلی قسم 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ والقسم الثانی انما يتبع مطبوعه في الخمسة الاول فقط، اور صفت کی دوسری قسم پہلی 5 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، صرف پہلی 5 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، یعنی اعراب اور تعریف اور تنکیر میں۔ نحو قوله تعالی، جیسے باری تعالیٰ کا فرمان، من هذه القرية الظالم أهلها ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ صفت کی جو دوسری قسمیں ہیں، یعنی جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے یعنی اس کے متعلق میں ہو، مطبوع کے متعلق میں ہو، ایسے معنی پر دلالت کرے جس کا دوسرا نام نعت سببی ہے، نعت غیر حقیقی ہے، تو وہ صرف 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں، 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ جیسے من هذه القرية الظالم أهلها، القریہ یہ موصوف ہے، مطبوع ہے، اور الظالم یہ نعت ہے، صفت ہے، اور نعت سببی ہے۔ اس لیے کہ قریہ کی صفت بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں جو معنی بیان کیے جا رہے ہیں وہ قریہ والوں کی، جو قریہ سے متعلق ہے، مطبوع کے متعلق ہے۔ تو اب یہاں صرف 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں مطابقت ہوگی، اعراب میں اور معرفہ نکرہ میں، اعراب میں سے ایک اور معرفہ نکرہ میں سے ایک۔ تو اب القریہ مجرور ہے تو الظالمی بھی مجرور ہے، اور القریہ معرفہ ہے تو الظالمی بھی معرفہ ہے، بس یہ 2 چیزوں میں۔ اب واحد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں مطابقت نہیں، اسی لیے اب دیکھیں القریہ مؤنث ہے جبکہ الظالمی مذکر ہے۔ تو دوسری قسم صرف 5 چیزوں میں سے 2 چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ وفائدۃ النعت، اور نعت کا فائدہ یعنی صفت کا فائدہ، تخصیص المنعوت، موصوف کو خاص کرنا ہے، ان کانا نکرتین، اگر دونوں نکرہ ہوں، جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا، وتوضیحہ ان کانا معرفتین، اور توضیح ہے اگر دونوں معرفہ ہو، جیسے جاءنی زید الفاضل۔ اب یہاں سے نعت کا صفت کا فائدہ بیان کر رہے کہ صفت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، تو 2 فائدے بیان کیے، نمبر 1 تخصیص المنعوت، اور نمبر 2 توضیح المنعوت، موصوف کو خاص کرنا۔ تخصیص المنعوت کا مطلب جو نکرہ میں بہت زیادہ عموم پایا جاتا ہے، اس عموم میں اس کے عموم کو کم کرنا، اشتراک کو ختم کرنا، اشتراک کو کم کر دینا۔ جیسے جانی رجل عالم، میرے پاس آدمی آیا، تو اب آدمی بہت سارے، عالم بھی ہے جاہل بھی ہے، لیکن جب یوں کہا گیا رجل عالم، تو اب جاہل ختم ہو گئے کہ میرے پاس جو شخص آیا وہ عالم ہے، تو جانی رجل عالم، میرے پاس عالم آدمی آیا۔ وہ توضیح، اور توضیح مقصود ہوتی ہے ان کانا معرفتین، اگر دونوں معرفہ ہو، جیسے جانی زید الفاضل، زید پہلے سے معرفہ ہے، اس میں وضاحت ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت کرنا، اس کے لیے اسے کہتے ہیں توضیح۔ تو جیسے جانی زید الفاضل، میرے پاس فاضل زید آیا، اب زید 2-3 ہوں گے، اس میں سے جب فاضل کہہ دیا تو اور وضاحت ہو جاتی ہے کہ جانی زید الفاضل، میرے پاس فاضل زید آیا۔ تو یہ 2 فائدے ہیں، نمبر 1 تخصیص المنعوت، اور نمبر 2 توضیح المنعوت۔ لیکن اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں، جیسے وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی وہ محض ثنا اور مدح کے لیے آتا ہے، تعریف کے لیے آتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں اللہ موصوف ہے اور الرحمن الرحیم یہ دونوں صفت ہیں، اور دونوں معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہیں، اور ہم نے یہاں پڑھا کہ توضیح مقصود ہوتی ہے اگر دونوں معرفہ ہو،
لیکن یہاں اللہ بھی معرفہ ہے، الرحمن الرحیم بھی معرفہ ہے، تو توضیح مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو بہت زیادہ واضح، اللہ رب العزت کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ توضیح وہاں مقصود ہوتی ہے جہاں کچھ ابہام پایا جا رہا ہو، اور اللہ کی ذات معرفہ ہونے میں اور تمام تر احتمالات سے بالا تر ہونے میں کسی چیز کی محتاج نہیں، یعنی اللہ رب العزت میں توضیح کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت خود واضح ہے، تو اللہ کی ذات میں توضیح اور تخصیص کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت واضح ہے۔ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نعت کا فائدہ توضیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات توضیح کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات توضیح کی محتاج نہیں ہے، تو پھر الرحمن الرحیم یہ کیوں ہے؟ تو مدح و ثنا کے لیے، اللہ رب العزت کی تعریف کے لیے۔ وقد یکون للذم، اور کبھی صفت مذمت کے لیے آتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اب یہ الرجیم شیطان کی مردودیت، اس کی مکاری پر دلالت کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ وقد یکون للتاکید، اور صفت کبھی تاکید کے لیے آتی ہے، جیسے باری تعالیٰ کا فرمان نفخۃ واحدۃ، نفخۃ واحدۃ، اب یہاں نفخۃ سے اس کے وحدت اور ایک ہونے پر دلالت کر رہا ہے، نفخۃ ایک، لیکن واحدۃ کے ذریعے اس کی مزید تاکید لائی گئی ہے، تو کبھی ثنا اور مدح کے لیے جیسے اللہ رب العزت کے لیے الرحمن الرحیم، کبھی مذمت کے لیے آتی ہے جیسے شیطان کے لیے، اور کبھی تاکید کے لیے جیسے نفخۃ واحدۃ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَبُوهُ عَالِمٌ أَوْ قَامَ أَبُوهُ، جان لیجئے کہ نکرہ کے جملہ خبریہ کے ذریعے صفت لائی جاتی ہے، جیسے مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَبُوهُ عَالِمٌ أَوْ قَامَ أَبُوهُ، وَالْمُضْمَرُ لَا يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ، اور ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے اور نہ صفت، ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے اور نہ صفت۔ جان لیجئے کہ نکرہ کی جملہ خبریہ کے ذریعے صفت لائی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی اسم نکرہ ہو تو اس نکرہ کی صفت جملے کی شکل میں آتی ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو، چاہے جملہ فعلیہ ہو، لیکن کس کی؟ نکرہ کی۔ اگر معرفہ ہے تو معرفہ کے بعد اگر کوئی جملہ نظر آ رہا ہے تو وہ اس کی صفت نہیں واقع ہو سکتا ہے، لیکن نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کوئی جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہے تو وہ اس اسم کے اس نکرہ کی صفت واقع ہو سکتا ہے، جیسے مررت برجل ابوہ عالم میں، رجل موصوف ہے اور ابوہ عالم یہ جملہ اسمیہ کی شکل میں اس کی صفت ہے، اور مررت برجل رجل موصوف ہے اور قام ابوہ جملہ فعلیہ کی شکل میں اس کی صفت ہے، لیکن جملہ خبریہ ہونا چاہیے، اسی لیے بالجملۃ الخبریہ، خبریہ کی قید لگائی گئی، اگر جملہ انشائیہ ہو تو وہ بھی صفت واقع نہیں ہوگا۔ اب اس جملے کے ہم پوری ترکیب کر لیتے ہیں، مررت فعل با فاعل با حرف جر رجل موصوف ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر رجل موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر مررت سے متعلق ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ مررت برجل قام ابوہ، مررت فعل با فاعل با مررت فعل با فاعل با حرف جر رجل موصوف قام فعل ابوہ فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رجل موصوف کی صفت، رجل موصوف اپنے صفت سے مل کر حرف جر کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا مررت فعل کے، فعل فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو نکرہ کے بعد آنے والا جملہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے، لیکن اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو اس نکرہ کی طرف لوٹے، یعنی جیسے مررت برجل ابوہ عالم میں، اب دیکھیے اس جملے میں ایک ضمیر ہے ابوہ جو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے، قام ابوہ میں ابوہ ضمیر ہے جو رجل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ والمضمر لا یوصف ولا یوصف بہ، ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے اور نہ صفت، اس لیے کہ ضمیر اعرف المعارف ہے، ضمیر اعرف المعارف ہے، اور عارف المعارف ہونے کی وجہ سے، جب عارف المعارف ہے تو عارف المعارف ہونے کی وجہ سے وہ توضیح کی محتاج نہیں ہے، اور صفت اس لیے واقع نہیں ہوتی ہے کہ صفت معنی وصفی پر دلالت کرتا ہے اور ضمیر تو ذات پر دلالت کرتی ہے، تو صفت معنی وصفی پر اور ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے، تو جب ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے تو معنی وصفی پر دلالت نہیں کر سکتی۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں، اچھی طرح سے پڑھیں۔ چند سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے
توابع میں سے سوالات کہ توابع کس کی جمع ہے اور تابع کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، نیز تابع کی وجہ تسمیہ کیا ہے، توابع کس کی جمع ہے، تابع کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور تابع کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، نعت کی تعریف کیجئے اور نعت کی دونوں قسموں کو بیان کیجئے تعریف کے ساتھ، اور نعت کی صفت، نعت کی قسم اول اپنے مطبوع کے کتنی چیزوں میں تابع ہوتی ہے، اور نعت کی قسم ثانی کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔